اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے۔ واقع شہادت انسانی تاریخ میں دوسری مثال نہیں ملتی۔ 72 جان نذر کر دی اللہ تعالی کے دین کی عظمت کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے۔ ایک جملہ میں بار بار پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، میرے اندر اترتا رہتا ہے وہ جملہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے۔ امام عالی مقام فرما رہے ہیں۔ یہ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ مارنے والا مضطرب ہے اور جان دینے والا مطمئن۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ یہ فلسفہ شہادت دین کا ہے کیا؟ علامہ فرماتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، میں نے قرآن کریم کے رموز امام حسین علیہ السلام سے سیکھے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ رسم شبیری کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ واقع کربلا یہ قوت کا نام ہے۔ کون سی قوت ہمیں مل رہی ہے؟ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ یہ بتا دیا کہ دین کی عظمت کے سامنے میری جان اور میرے اہل بیت کی جان، ان کی یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں۔ خواتین و حضرات، دین کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے، اور سوالات کچھ رکھیں گے فلسفہ شہادت کے علاوہ کہ آج حسینیت کا پیغام کیا ہے۔ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کا کردار، آپ کی سیرت پہ بات کروائیں گے، آپ کے فضائل پہ بات کروائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ اس پر بھی بات ہوگی، لیکن یہ حسینیت پر عمل پیرا ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج حسینیت تقاضا کیا کر رہی ہے ہم سے؟ خواتین حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب قبلہ۔ خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں؟ ایک معروف، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد فرمائیے، سمپل سوال آپ کی خدمت میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس سے قبل یہ فرمائیے کہ دین کا فلسفہ شہادت ہے کیا؟ دین شہید کسے کہتا ہے؟ شہید اپنی جان دے کر، جان پیش کر کے کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، آپ کے اس ابتدائی کلام کے بعد سب سے بنیادی اور پہلا نقطہ جو آپ کے سوال کی شکل میں سامنے آیا کہ دین شہادت کسے کہتا ہے اور یہ شہادت کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابیں، انبیاء کی تعلیمات
اور خود سب سے اختتام پر سب سے بہترین تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آیا اور جو بھی اللہ کو ماننے والا اور اللہ کے رسولوں پر یقین رکھنے والا دنیا میں آیا، وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے یہ شہادت پیش کرتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک آزاد، خود مختار اور منچلا آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والا ہے، اور اللہ نے جن کو رسول بنا کے بھیجا اور سب سے اختتام پر جناب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جب بنا کے بھیجا تو ان کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا وہ یہ شہادت دے رہا ہوتا ہے، گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ اس لیے شہادت کا جو سب سے مرکزی مضمون ہے وہ تو ہر ایک انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہر صاحب ایمان کے ساتھ، اور اس سے تقاضا کرتا ہے کہ جو تم کہو، تمہارا کہا جانا یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو۔ جو تم کرو تو تمہارا کیا جانے والا عمل وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو اور شہادت دے رہا ہو کہ تم دنیا میں اللہ کے حکموں کے پابند ہو۔ یہ انسان اپنے قول اور عمل کی گواہی دیتے دیتے بالآخر اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب کبھی اسے اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنی رائے قربان کرنا پڑتی ہے، کبھی اپنے پسند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور سب سے اختتام پر اگر اسے اپنی جان اور اپنے عزیز و اقارب کی جان اس راستے میں پیش کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ انیق بھائی، میں جب بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا غور کرتا ہوں تو مجھے آپ کے بچپن سے لے کر وہ بچپن کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر آپ کے منہ میں ڈال کر اپنا لعاب دہن ان کو پلاتے ہیں، وہاں سے لے کر اور اس مقام پر کہ جب آپ کا جسد اطہر زمین کربلا میں گرتا ہے اور خون اس میں سے نکلتا ہے، ان تمام مراحل میں قدم قدم پر سیدنا امام حسین اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنی باتوں کے ذریعے سے یہ شہادت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مطیع و فرمان بردار ہوں، اور اس لیے آپ کی شہادت یہ یوم کربلا کے روز ظاہر نہیں ہوئی بلکہ پوری کی پوری زندگی مختلف قسم کی شہادتوں کا مرقع ہے، اور ان تمام شہادتوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے اختتام پر اور سب سے اعلیٰ ترین حیثیت میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو قربان کرنے کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ گویا شہادت یہ جان قربان کر دینے کا نام صرف نہیں ہے بلکہ اپنے عمل اور اپنے قول کے ذریعے سے ہر قدم پر یہ ثابت کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا مطیع ہوں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلسفہ شہادت میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کو اور بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بات کو دوسری آیت سے اور معید لاتے ہیں، اس کے لیے تائید کرتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یعنی تمہیں نہ صرف یہ کہ شعور نہیں بلکہ تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی پا رہے ہیں، ایسے زندہ ہیں، یعنی مجازن زندہ نہیں ہے بلکہ ایسے زندہ ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی پا رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی، بے شمار قربانیاں ہیں تاریخ عالم میں، بے شمار۔ انبیاء بھی شہید ہوئے نا، جناب یحییٰ علیہ السلام کا
کو کا سر تن سے جدا کیا گیا. جی ہاں. جناب زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ 70,000 کے قریب انبیاء شہید ہوئے، قتل ہوئے، ان کو لوگوں نے قتل کیا ان کو جان سے. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں سید الشہداء ان کا بھی لقب ہے جناب حمزہ علیہ السلام، حمزہ ابن عبد المطلب. بدر کے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہیں. تاریخ ہماری شہداء سے بھری ہوئی ہے. الحمدللہ عالم اسلام کو ایک اتنا بڑا خزانہ حاصل ہے. اس شہادت میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ کیا رمز ہے اس شہادت کا کہ اس شہادت کے ذکر کو اتنا وسعت حاصل ہو گئی کائنات میں؟ اتنا بڑا ذکر، سب کا ذکر ہے اور سب محترم اپنی جگہ، لیکن جیسے ذکر یہ ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، محرم کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے. تو انہی نے محرم کے فضائل میں بیان کرنا شروع کیا کہ جی محرم میں یہ ہوا، حضرت آدم اترے، حضرت نوح کی کشتی کو قرار آیا، یہ ہوا، بہت ساری چیزیں بیان کرتے تھے. انہوں نے بہت ساری، اس میں سے ایک شہادت امام حسین السلام. تو میں نے ان کو خدمت میں کیا، میں نے کہا حضور یہ جو آپ محرم کے فضائل بیان کریں نا آج بیٹھ کے، آپ پہلی محرم کو ٹی وی پہ، یہ بھی شہادت حسین کے ہی مرہون منت ہے، ورنہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. یعنی محرم کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا بھی اگر آپ کہہ لیں سب سے بڑا واقعہ شہادت کا واقعہ ہے، وہ جناب سید الشہداء کا واقعہ ہے جس نے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اب میں اس فلسفے کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جو آج سے ہمارے معاملات سے کنیکٹ ہو جائے کہ جناب سید الشہداء نے سب سے پہلے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیں سب ہمارے سننے والے، خاص طور پہ جوان نسل یاد کرے کہ رکھے کہ واقع کربلا سے پہلے میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے تاریخ میں کہ بغاوتیں ہوتی تھیں، احتجاج نہیں ہوتا تھا. بغاوت کامیاب ہو گئی تو وہ جیت گئے، بغاوت ناکام ہو گئی تو غدار قرار دے کے ان کی گردنیں اڑا دی. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ احتجاج، پروٹیسٹ کیسے کیا جائے. جناب سید الشہداء اپنے انصار سمیت جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، لیکن آج تک وہ فاتح کہلاتے ہیں. فاتح جناب سید الشہداء ہیں. کیوں فاتح کہلاتے ہیں؟ کہ واقعی کربلا نے شہید ہونے کے بعد دنیا کو یہ سکھایا کہ پروٹیسٹ، احتجاج کیسے کیا جائے گا. اگر یہ واقعی کربلا نہ ہوتا تو یہ سڑکوں کے احتجاج، یہ پروٹیسٹ، وہ علامہ اقبال نے تو کتنی جگہ کہا نا کہ اہل حریت آموز از حسین، کہ یہ حریت کا درس. اسی لیے ایک لقب آپ کا کیا ہے، سالار احرار، احرار جہان. یعنی جو آزاد پسند، جو غلامی کی زندگی، غلامی کی زنجیریں نہیں پہننا چاہتے، ان کو راستہ دکھایا جناب سید الشہداء نے کہ اس طرح چلتے ہوئے حق پر، لیکن اپنی آواز کو دبنے نہ دو. شہادت تمہاری مظلومہ نہ ہو، لیکن ایسا پیغام جانا چاہیے کہ اب تک یہ جو آیات کی تفسیر ہے نا کہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، یہ اگر واقعی کربلا نہ ہوتا تو شاید مشکل ہو جاتی ہے ہمیں سمجھنے میں. یہ واقعی کربلا نے ہمیں سمجھایا قیامت تک کے لیے کیسے شہید زندہ ہوتا ہے، کیسے اس کا ذکر روح دیتا ہے. دیکھیے مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان گریا کرے، روئے نہیں، یہ بلکہ اس میں جو رمز پوشیدہ ہے وہ کیا پوشیدہ ہے کہ ہر سال یہ واقعی کی یاد منانا انسان میں جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کشمیر، ابھی آپ دیکھیے گا کہ محرم میں کشمیر میں تحریک کا رخ ہی بدل جائے گا. کیوں؟ یہ ذکر حسین کیا کرتا ہے کہ ظالموں کے خوف کو دل سے نکال دیتا ہے، نکال پھینکتا ہے. اب اس میں شیعہ سنی اور مسلمان اور غیر مسلمان کی بھی تمیز نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ جو فلسفہ دیا کربلا میں جناب سید الشہداء نے کہ تم قیامت تک یہ سبق سیکھ لو کہ اس طرح جان دینا شکست نہیں ہے، مر جانا شکست نہیں ہے. یہ کشمیر کے شہداء کے ورثہ جانتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی گریا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اپنی لاشیں لے جاتے ہیں شہداء کی. آپ دیکھتے ہیں خواتین رو بھی رہی ہیں، مرد رو بھی، لیکن خوف نہیں ہے. ذکر حسین نے ایک چیز کیا دی، اس کے بہت سارے تفسیر کے پہلو ہیں. ایک پہلو جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں وہ کیا پہلو، اس نے ظالموں کے خوف کو دل سے نکال دیا، سامراج کے خوف کو دل سے نکال دیا، استعمار کے خوف کو دل سے نکال دیا کہ ہم لڑتے ہوئے مر جائیں گے، کیونکہ یہ شکست نہیں ہے. دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں شکست ہوئی. جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، وہ یہ مسئلہ ہے کہ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دی. ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں دے دینا شکست ہے، سر کٹوا دینا شکست نہیں ہے. گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، زمین پر بھی آتا کیسے کہ آسمان تھا. وہ سوال یہ کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھیے، اس سر کو خود اٹھا کے چلے. نو کے نیزہ پر آیات الہی کی تلاوت کرنے والا سر یہ بتا رہا ہے کہ جو ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف، پھر وہ بھی ایسے ظلم کے خلاف. کون سا ظلم تھا؟ خاندان حسین پر تو بظاہر کوئی ایسا ظلم نہیں ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا دین پر.
ظلم ہو رہا تھا اسلام پر. اس لیے اب یہاں سے ایک آخری بات جو اس سیشن میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے جناب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. یہ وہ ظلم جب اسلام پر ہوگا، جب تحریفات کا بازار گرم کیا جائے گا، تو پھر لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ وانا من حسین کا کیا مطلب ہے. کہ اگر یہ کلمہ شہادت زندہ ہے، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجاتے ماں نوشت بہر حق در خاک و خو غلطی ریاست پس بنا لا الہ گردی ریاست. یہ فلسفہ پھر لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ بنا لا الہ اللہ کیوں ہے. حسین منی و انا من حسین، انا من حسین کیوں؟ یہ کربلا نے بتایا، یہ حسین نے کربلا میں بتایا کہ کیسے انا من حسین ہے بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کہ نانا کے دین پر کوئی حرف نہیں یہ آنے اصل دوں گا. دین ہے، اصل دین ہے، اصل دین ہے، اصل دین ہے. دین کے لیے سب کچھ، دین پر ظلم ہوا ہے. جی میں نے عرض کیا کہ بظاہر خاندان حسین پر تو کوئی ایسا ظلم نہیں ہو رہا مدینے میں اس وقت جب یہ یزید لعنت اللہ علیہ کے بیٹھا جی ہے. ہاں. ظلم تو اسلام پر ہو رہا ہے نا، جی ہاں. اس کے لیے کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت ساری باتیں یہاں سامنے آئیں. اب احتجاج اور بغاوت، کیا اہم نقطہ اٹھایا علامہ صاحب نے. ایک اور بات اس میں صرف جوڑتا ہوا میں آگے بڑھ رہا ہوں، پھر اگلا سوال رکھوں گا آپ کی خدمت میں، کہ امام حسین علیہ السلام نے فتح اور شکست کے معیارات تبدیل کر دی ہے. بظاہر یزید کامیاب ہو گیا، جس کے اوپر قیامت تک لعنت برستی رہے گی، لیکن حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کے نام پر اپنی جانیں لٹانے والے قیامت تک زندہ رہیں گے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے مجھے. کیا فرمایا آپ نے، اور دربار یزید میں فرمایا آپ نے کھڑے ہو کر کہ یزید تجھے حکومت نہیں ملی ہے، تجھے مہلت ملی ہے. اللہ اکبر. اب ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دیں ہست حسین، دیں پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین. یہ بنا الہ ہست حسین، یہ اس میں کیا رمز ہے؟ ارشاد. دیکھیں انیق بھائی، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، اور نہ کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہا تھا. لیکن جس چیز کا انکار تھا وہ یہ کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے انسانوں کو، اہل ایمان کو سکھائے تھے، اور کہا تھا کہ تم نے ان ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی جو انفرادی ہو یا اجتماعی ہو اسے بسر کرنا ہے. سبحان اللہ. تم نے جو ریاست بنانی ہے، ریاست ان اصولوں پر بننی چاہیے، ان اصولوں پر چلنی چاہیے. تم اپنے معاملات کو جس طرح چلاؤ اس کے اصول تم خود مت بناؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے بنا کر تمہیں بتا دیے ہیں. اس کے مطابق اگر تم چلو گے تو پھر معاملات درست ہوں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پناہ است حسین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی ضابطے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتائے تھے، جس سے دین کی پہچان آتی ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور دین کے مطابق زندگی کا بسر کرنا کیا ہوتا ہے، جب اس سے انحراف ہونا شروع ہو جائے تو پھر کسی صاحب ایمان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہاں سے ہم انحراف کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن 4 باتیں ایسی ہیں جس پر میرے مختصر سے مطالعے میں مختلف علماء ہر مکتب فکر کے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 4 باتیں ایسی تھیں کہ جن میں واقعی واضح قسم کا انحراف نظر آیا. سب سے پہلا انحراف یہ نظر آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد کی آنے والی خلافتوں میں سیدنا عثمان، حضرت علی علیہم السلام، ان سب میں ایک بنیادی نقطہ یہ مسلسل سمجھایا جاتا رہا کہ خلافت، حکومت کی ذمہ داری، امامت، یہ نسل در نسل آگے نہیں بڑھتی، بلکہ اس کا تعلق کردار اور تقوی ہے، اور تقوی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، کردار کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری اب کس کے کندھے پر رکھنی چاہیے تاکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے آگے بڑھا سکے. اس میں یہ بھی بنیادی شرط نہیں ہوتی کہ وہ
اپنے ایمان اور اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کی طوالت میں اور کثرت میں کس قدر آگے بڑھا ہے، اس کا کردار، اس کی صلاحیتیں ہمہ پہلو اور ہر جہت سے دیکھی جاتی ہیں، یہ سب سے پہلی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی پسندیدہ صحابی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، مجھے تم سے محبت ہے۔ جملہ قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول جس سے محبت رکھتے ہوں اس سے زیادہ قابل قدر اور کون ہو سکتا ہے، لیکن وہی محبت کرنے والے رسول یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ابو ذر، آپ نے کبھی امامت اور امارت قبول نہیں کرنی، چاہے تمہیں 10 آدمیوں کا امیر کیوں نہ بنایا جائے۔ اس لیے بنیادی نقطہ کہ جب بھی مسلمانوں کی، اہل ایمان کی ذمہ داری کا بوجھ کسی پر ڈالا جائے تو وہ اس کا کردار، اس کی صلاحیتیں اور اس کے علاوہ جو دیگر بنیادی باتیں قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں اس کو معیار بنانا چاہیے۔ دوسرا انحراف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت میں آ بھی جائے کسی بھی طریقے سے، اسے اس بات کے اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال بنا دے اور اللہ کے حلال کو حرام بنانے کی کوشش کرے۔ جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا اس جان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کرنا یہ حرام ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو حرام اور حلال کے اصول اپنے اختیار میں رکھے، کسی بھی صاحب حکومت کو اور صاحب امر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار میں لے لے۔ اور تیسری بات کہ حکومت کے پاس جو بھی مال و دولت بیت المال کی شکل میں ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے وہ دولت استعمال کرے اور جس کام میں چاہے وہ استعمال کرے، کیونکہ اقتدار اللہ کی امانت ہے، ذاتی اور اس ملکیت امانت نہیں میں ہے۔ خیانت کسی صورت میں بھی اس کو سبحان اس بات اللہ، کی سبحان اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، جی، اور یہ آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ارشاد۔ اور وہ یہ کہ وہ حکومت جس طرح بھی بن رہی ہو، جس طریقے سے بھی آگے بڑھ رہی ہو، اسے اس بات کے اختیار نہیں ہے کہ وہ انصاف اور عدل کے فیصلے اس کو بدل کے رکھ دے اور اپنی مرضی سے وہ حکمرانی اس انداز میں کرنے لگے کہ عدالت کا اور انصاف کا گلا گھونٹ دیا جائے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ 4 بڑے انحرافات تھے کہ جن کو اہل ایمان نے محسوس کیا، اور سب سے زیادہ اس بات کا احساس سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس لیے تمام تر رکاوٹوں اور تمام تر جو ہے وہ منع کرنے کے باوجود آپ کا قدم مسلسل اسی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور آپ یہ جملہ بار بار فرما رہے تھے کہ یہ تقدیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے یقیناً وہ تمام معاملات کو ذہن میں رکھے ہوئے ہوں گے کہ جو آج بھی آشکار ہو رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین اسلام کی حفاظت اور اس کی پناہ میں رکھنے والے جو ہمیں سب سے بلند ترین جو شخصیت اور کردار کی صورت میں نظر آتے ہیں وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی شہادت ہے جس کو انہوں نے میدان کربلا میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت سے لے کر اور میدان کربلا تک قدم قدم پر پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں سامنے آئیں، اور یہ کیا اہم بات کہ یہ اقتدار یہ کوئی شخصی ملکیت نہیں ہوتا، یہ اللہ کی جانب سے ایک امانت دی جاتی ہے، اور حلال خدا کو حرام خدا اور حرام خدا کو حلال خدا نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سا ہم آگے ٹو ڈوز کرنے کے کام، آپ نے بات فرمائی کہ اتنی بڑی شخصیت، پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ تمام مکاتب فکر۔ میں تو ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ آفاقی شخصیات کا جب ذکر ہو اور امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، یہ تو دولت مشترکہ ہے، یہ دولت مشترکہ ہے۔ اقبال کو کیوں کہنا پڑا علامہ صاحب کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں اب بھی تابدار گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ دیکھیے ہم آج دیکھتے ہیں جس کے پاس اقتدار آ جائے، جس کے پاس جب بھی اقتدار آیا،
اگر وہ ایک سڑک بنا دیں ہمارے لیے تو 5 سال اس کا احسان جتاتے ہیں کہ سڑک میں نے بنائی، یہ سڑک میں نے بنائی، یہ سڑک میں نے بنائی. حالانکہ بیت المال کس کا مال ہے؟ آج ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کیسا ظلم ہو رہا ہے کہ بیت المال کو کس طرح لوٹا گیا اور کس طرح لوٹا جا رہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن جیسے لوٹا گیا وہ تو سب کو معلوم ہے. کیا کر دیا گیا ہمارے ساتھ؟ یہ وہی ملوکیت کا استمرار ہے. آپ نام کچھ بھی رکھ دیجئے اس کا، لیکن وہ ملوکیت جو اسلام میں در آئی تھی اس سے پہلے نہیں تھی. کسی نے اس طرح سے نامینیشن نہیں کیا تھا جیسے کہ نامینیشن کیا گیا تھا. ملوکیت یعنی وہ آمریت جس کو آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں آمریت. جناب سید الشہداء نے اس آمریت سے ٹکرانے میں جو رہ جو بیٹھ جائے گا. اس باطل تصور کو مٹانا بہت ضروری تھا کہ ہر تخت پہ بیٹھ جانے والا کسی بھی طریقے سے حکومت، جیسے کہ بعض انہوں نے لکھا کہ کسی بھی طریقے سے حکومت حاصل کر لے. ارے کہاں سے کیسے حکومت حاصل کر لیں؟ اسی کے خلاف تو جناب سید الشہداء نکلے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو بیٹھ گیا وہ خلیفۃ رسول ہے، وہ جناب جانشین رسول ہے، وہ اولی الامر ہے. جناب سید الشہداء قیامت تک کے لیے اس کو ہر باطل خیال کو مٹانا چاہتے تھے کہ اقتدار پہ ہر ایک بیٹھ جانے والا اولی الامر نہیں ہوتا. آج اگر کشمیریوں کی، دیکھیں مثال دیتا ہوں، اگر کشمیریوں کی حمایت کوئی حاکم نہ کرے دنیا میں، وہ اولی الامر نہیں ہے، وہ ظالموں کا ساتھی ہے. وہ اولی الامر نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو. یعنی سب پر لازم ہے کہ وہ اس مظلوموں کی حمایت کریں. جناب سید الشہداء اگر نہ نکلتے میدان میں، کربلا میں نہ آتے، تو آج تک جو بھی ظالم جہاں بھی بیٹھتا نا مسلمانوں کے لیے وہ اولی الامر ہوتا. لیکن کربلا میں جناب سید الشہداء نے آ کے کیا کیا کہ اس اولی الامر کے تصور کو ختم کیا کہ ہر مسند پہ بیٹھ جانے والا خلیفۃ الرسول نہیں ہوتا. اسی لیے لوگ بہت سارے شک و شبے میں تھے، نہیں نکل رہے تھے گھروں سے کہ بھئی خلیفۃ الرسول کے خلاف کیسے لڑیں، یہ جو خلیفہ بن گیا، اولی الامر بن گیا، اس کے اولی الامر بن گیا، اس کے خلاف کیسے لڑیں؟ جناب سید الشہداء نکلتے ہیں اس خیال کو باطل کرنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر ظالم بیٹھ جائے گا تو چاہے وہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے تو وہ کبھی بھی جانشین رسول نہیں بن سکتا. اگر آج بھی کوئی ظالموں کا ساتھی وہاں پر بیٹھتا ہے تو کبھی بھی وہ جانشین رسول نہیں بیٹھے گا، چاہے وہ ممبر رسول پر ہو، کہیں بھی کیوں نہ ہو. یعنی وہ یزید کے تسلسل کو آگے بڑھا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے. تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیسے ہو سکتی تھی؟ مثلی لا یبایع مثلہ کا مطلب یہی تھا کہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اپنا رشتہ جوڑتا ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے، جو اپنے آپ کو غلامان اور عاشقان رسول کہتا ہے، تو نام رکھنے سے عاشق رسول نہیں ہوگا، غلام رسول نام رکھنے سے غلام رسول نہیں ہوگا. جب تک کہ وہ انکار نہ کر. دیکھیں اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ، یہی ہے نا، پہلے کوئی اللہ نہیں. جب تک وہ باطل کا انکار نہیں کرے گا وہ کیسے اللہ کو مان رہا ہے؟ اللہ اکبر کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں جب تک وہ اللہ کی دشمن طاغوتی طاقتوں کا انکار نہ کرے. اس انکار کو حسین زندہ ہے اس ایک انکار سے. لا الہ، جبھی تو بنا الہ الا اللہ کہا نا. اس نے جناب محی الدین چشتی اجمیری نے بھی کہا، علامہ اقبال نے بھی کہا. کیوں بنا الہ الا اللہ کہا؟ لا الہ پہلا انکار ہے حسین کا اسلام میں عملی طور پہ، کہ انکار یہ ہے لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر کربلا پہ. انکار کیسے کیا جاتا ہے؟ جب تک انکار نہیں کرو گے تم اللہ کے بندے نہیں بن سکتے، تمہاری گواہی قبول نہیں ہے رسالت کی. جب تک تم باطل کو، تو باطل قوت کیا ہے؟ جو بھی اللہ کے مقابلے میں ہے، اس زمانے کا یزید ہو یا آج کا یزید ہو، کسی بھی زمانے کا یزید ہو، جب تک یزیدیت کا انکار نہیں کرو، اسی لیے یزیدیت بنی، یزید نہیں بنا. یزیدیت کا انکار نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کے بندے بھی نہیں بن سکتے، اور تم نے رسول کی رسالت کی گواہی دینے میں بھی ڈنڈی مار دی ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر جب ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں، لیکن زندہ یزیدوں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. یہ کیا دوغلاپن ہے؟ یہی تو تضاد ہے. تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ آپ نے ایک جملہ پہلے کہا تھا کہ یہ شخصیات میں خود بھی ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ خدا کے بندو، ایسی شخصیات جنہوں نے
انسانیت کے لیے قربانیاں دی ہو ان کو کسی فرقے یا مکتب میں قید نہ کرو. حسین انسانیت کی میراث ہے. ایک بہت بڑے رہنما کا میں نام نہیں لینا چاہتا مگر اس نے جب عدم تشدد کی تحریک چلائی تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کروڑوں آدمی ہیں تو آپ تو حملہ بولیں، حملہ کریں انگریزوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے. تو اس نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ کروڑوں لوگوں کو نہ دیکھو، میرے پاس اگر 72 ہوتے جیسے حسین کے ساتھ تھے تو میں حملہ کر دیتا اور جنگ لڑتا انگریزوں کے ساتھ، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان میں 72 وہ نہیں ہیں جیسے جناب سید الشہداء کے پاس. یہ ہے وہ آفاقی شخصیت، وہ برٹرینڈ رسل ہو جو بھی ہو، سب نے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں سر جھکا دیا. ایسی ہستی دنیا میں کائنات میں. ہماری مشکل یہ ہے دیکھیے یاد بنانے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، قرآن مجید میں بھی یہی ہے نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو زندہ کروں گا. جناب سید الشہداء علیہ السلام کی ذات میں آپ لے لیں تو وہی اللہ کی راہ میں قربانی دی، اللہ نے ان کو ذکر کو زندہ کیا. یہ میرا اور آپ کا مرہون محنت نہیں ہے نیک بھائی. ڈاکٹر صاحب بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ بھی اور میں بھی اپنی عبادت اپنا ثواب لے رہے ہیں نا، لیکن ذکر حسین ہمارا مرہون محنت تھوڑی ہے. یہ تو اللہ اور حسین کا معاملہ ہے. یعنی اللہ ذکر کر کے ہم اپنا قد بڑھا رہے ہیں. میں خود یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی وہ ہم زندہ کرنے والی نہیں، ذکر حسین ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا ذکر. اب یاد بنانے کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ ڈاکٹر شریعتی والی بات آ جاتی ہے. ایک طرف حسین پر آنسو تو بہا رہے ہو تم، لیکن اپنا محاسبہ کرو. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کسی انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. اپنے محترم تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حسین پر گریہ کرنے سے پہلے، آنسو بہانے سے پہلے یہ تو سوچو کہ کہیں وقت کے یزیدوں کو تم سے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچ رہا، کہیں تم وقت کے یزیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تو نہیں کھڑے ہو، کہیں وقت کے یزیدوں کے مفادات کے لیے کام تو نہیں کر رہے ہو. ہم ذکر حسین کریں اور سامراج کے ہاتھ مضبوط کریں، مظلوموں کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ کشمیر کا ہو چاہے وہ فلسطین کا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ذکر حسین کریں، مظلوموں کی یاد بنائیں اور فلسطین کے، شام کے، یمن کے، افغانستان کے، کشمیر کے مظلوموں کے لیے آواز بلند نہ کریں. کہاں گئی ہماری حسینیت؟ حسینیت کا تو تقاضا ہی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی. میں آپ کو بتاؤں مسلمان نہیں، اگر آئرلینڈ میں بھی ظلم ہو رہا ہے، اگر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، انسانیت کی بات ہے. اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی، اس وصیت میں ایک جملہ کیا ہے؟ کونو یکونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. وہاں مسلمان نہیں کہا، وہاں اپنے بچوں کو وصیت کی کہ یاد رکھو ظالموں کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. کیا مطلب؟ ظالم اگر اسلام میں بھی ہے یزید کی صورت میں تو اس کے دشمن بن جاؤ، مظلوم اگر غیر مسلموں میں بھی ہے تو اس کے حامی بنو. اور آپ نے عملی طور پہ چاہے وہ مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو اس کی مدد کر کے بتایا. اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، مولا امیر المومنین نے بھی مدد کر کے بتایا ان کی کہ نہیں، مظلوم مظلوم ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں جب بقرعید گزرتی کہ دیکھو بھوکا بھوکا ہوتا ہے، بھوکے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مدد کرتے وقت کبھی بھی یہ نہ دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے، مدد کرتے وقت یہ دیکھو کہ مستحق ہے یا نہیں، بھوکا ہے تو. اسی لیے مظلوم کا اصطلاح استعمال. تو جناب سید الشہداء کی قربانی انسانیت کے لیے، بھائی یہ انسانیت کی میراث ہے. آپ اس کو مقید کر دو گے اور اس کی یاد تو منا رہے ہیں آپ، لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا. تو بھائی ہر عبادت کا یہی ہے کہ عبادت کرو اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو بھئی آپ جانو اور اللہ جانے. عبادت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے آپ کے کریکٹر پہ، آپ کے کردار پہ. اگر وہ اثر ظاہر ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں ظاہر ہو رہا تو آپ کو اور ہمارا سب کا پیغام ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، بس جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، ختم بات ہے ایسی. جی ہاں، یہ ریچولز بن جاتے ہیں نا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو. ڈاکٹر صاحب ٹو کرنے کے کام علامہ صاحب نے اس جانب توجہ دلائی جو وقت کی یزیدیت ہے. ایک تو یزیدیت کی جو حکمت عملی ہے اس کو بھی سمجھنے کی، جاننے کی بڑی ضرورت ہے. ہر زمانے میں یزیدیت کے نئے نئے جال ہوتے ہیں، نئے نئے انداز ہوتے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ میں آپ سے سیکھوں. امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام مسلمانوں میں کون سی روح بیدار کرنا چاہتے تھے؟ آپ سمپل سے ایک سوال یہ، آج جو ہم وقتی طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنی کچھ چند جذبات کی تسکین کے لیے امام عالی مقام علیہ السلام کو بانٹ دیتے ہیں. آپ کی آفاقی شخصیت، تو آپ کا کردار حسینیت کو کیا مطلوب ہے آج مسلمانوں سے؟ ارشاد فرمائیے. دیکھیں انیق بھائی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. ہم سب کا اتفاق ہے
کہ جب بھی ہم امام عالی مقام جناب سیدنا حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو پہلا جملہ جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سید الانبیاء کا ہے وہ میرے لیے کافی ہے جو جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صداقت، آپ کی سچائی اور آپ کے درست ہونے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ یہ آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، نہ صرف جنت میں ہیں بلکہ وہاں پر بھی سرداری کے منصب پر فائز ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ وہ حق پر ہیں اور حق کا معیار ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر ہم کیسے پہچان سکیں کہ وہ حق کیا تھا جو ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے بعد کے آنے والے ماننے والوں کی سیرت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے، اور جس کو پہنچانے والے اور جس کو پھیلانے والے وہ اصحاب رسول جن میں سیدنا امام علی اور امام حسن اور حسین اور اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ سر فہرست ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ان کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، پھر ایک ایک بات کو بنیاد بنا کے اپنا جائزہ، اپنے ملک کا جائزہ، اپنے ملک میں حکومتوں کے افعال کا، ان کے کاموں کا جائزہ، ان کے فیصلوں کا جائزہ، خود اپنی اجتماعی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا جائزہ، وہ آسان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس 1 2 3 4 5 یہ باقاعدہ کام موجود ہوں، اصول اور ضابطے موجود ہوں جو قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے ہیں، جو ان بڑی شخصیات نے ہمیں بتائے ہیں، اور پھر اس کا موازنہ اپنے حالات کے مطابق کر لیا جائے۔ اگر تو میں اس کے مطابق چل رہا ہوں تو جان لیجئے کہ میں بھی شہادت امام حسین جو ہے نہ صرف اس فلسفے کو سمجھ پایا بلکہ میں اسی راستے کا مسافر ہوں۔ لیکن اگر میں نے اس کو نہ سمجھا، نہ جانا، تو پھر میری گفتگو محض ہوا میں ایک پھیلائی جانے والی ایک گفتگو ہے جو چند منٹ کے بعد زائل ہو جائے گی اور اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ میں 2 3 بہت ہی آسان جو ہے جو ہم اپنی مجالس میں انیق بھائی آپ کے ذریعے سے اور آپ کے توسط سے بارہا بیان کرتے رہتے ہیں، ملک کی معیشت کی خرابی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے جو ہمیں شہادت امام حسین کے معاملات میں سے ایک معاملے کے طور پر نظر آتا ہے کہ بیت المال کو بیت المال نہیں سمجھا گیا، نمبر 1۔ بیت المال میں جو پیسہ آ رہا ہے اور جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ حرام اور حلال کے فلسفے کی بنیاد پر نہ استعمال کیا جا رہا ہے نہ جمع کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں غیر مسلم ممالک میں بھی سود کا وہ تناسب نہیں ہے جو مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ کہتے ہوئے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور امام حسین کی بات، اور ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد، اور ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ سب بیانات بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ اسوہ حسین ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کہاں مشعل راہ ہے؟ اگر مشعل راہ ہوتا تو سود کا یہ تناسب کیا باقی رہتا؟ کہ عدالتوں کے نظام میں یہ والی خرابی باقی رہتی؟ کیا بیت المال کی خرابی کا یہ انداز باقی رہتا؟ اور باقی جو ہم سب جو خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، جو دین اسلام کی اس بنیاد کو ڈھا رہی ہیں، کیا ہم اس پر باقی رہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا عمل بالکل اس کے برعکس گواہی دے رہا ہے۔ ہماری شہادت حسین نہیں ہے، ہماری شہادت اس کے برعکس کہ جسے ہم گالیاں دیتے ہیں اس یزید کے راستے پر چلنے والے لوگ ہم بن رہے ہیں۔ تو پھر رحمت خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید کیسے ملے گی؟ یہ سوالیہ نشان میرے سامنے ہمیشہ رہتا ہے اور سب کے سامنے رہنا چاہیے۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سبحان اللہ، کیا اہم نکات آپ نے اٹھائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اقدس، مینار نور، وہ فرد ہو یا ادارہ ہو یا مملکت کا، ریاست کا کوئی انتہائی اعلیٰ عہدے پر براجمان کوئی شخصیت، اس مینار نور سے اسے اپنے حصے کی روشنی لیتے رہنی چاہیے۔ مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو حسینیت کیا پیغام دے رہی ہے؟
دیکھیے مسلمان ریاست کے حکمرانوں کو حسینیت کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کم از کم حسینیت کو پڑھ ہی لو، عمل کرنا چلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا ملے گا اتنا جان ہی لو کہ سیدنا امام حسین نے پوری زندگی کس طریقے سے بسر کی، کون کون سے ضابطے اور اختیار کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا یہ نام اس قدر بلند کیا۔ کیا وہ محض نسب کی بنیاد پر ایسا ہوا؟ یقیناً ایسا نہیں۔ آپ کا کردار قدم قدم پر یہ بتا رہا تھا کہ امت کے انتشار کو ختم کرنے میں آپ نے جو کردار ادا کیا اور اسلام کے حلال اور حرام کی بقا کے لیے جو جناب سیدنا امام حسین اور ان کے جو جاننے اور ماننے والے جو لوگ ہیں جو اس کو اختیار کرتے رہے، کم از کم اس کا مطالعہ ہی کر لیا جائے اور مطالعہ کرنے کے بعد اللہ سے توفیق طلب کی جائے کہ اللہ تو نے یہ منصب دیا، یہ اختیار دیا، ہمیں بھی اسی راستے کا مسافر بنا کے کچھ کام ہم سے کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہ فرمائے، لیکن پہلے نیت تو ہو، نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی کھولے گا یقیناً۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لفظ استعمال کیا ڈاکٹر صاحب نے، انتشار۔ امت کو انتشار سے محفوظ رکھنا، یہ ہمیں بہت سی نصیحتیں، بہت سے درس، بہت سی روشنیاں مل رہی ہیں واقعہ کربلا سے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا درس یہ ہے کہ امت کو منتشر نہیں ہونے دینا۔ آج جو مسلمان حکمران ہیں انہیں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ آج میں جس پیراڈائم میں آپ بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، میں اس کو اور ذرا واضح کر دیتا ہوں۔ آج پوری امت 58 مسلمان ممالک، اوائسی کے رکن، عرب، عجم، مقامی مسائل یا مقامی مفادات، مجھے اپنا مفاد عزیز ہو گیا، کیا یہ مداہنت نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو کہ ذرا سی معذرت کے ساتھ اگر ایک لفظ سے آپ کو اختلاف کر لوں تو محسوس نہ کیجیے گا۔ ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ امت میں اختلاف نہیں ہے، ٹھیک، اس کی میں دلیل رکھتا ہوں اپنے پاس کہ جب بھی کوئی ایسا بین الاقوامی سطح کا واقعہ ہوتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی 58 ممالک کے عوام ہیں نا، عوام، جی، ان سب عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بے شک۔ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ، ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے جو حکمران ہیں نا، معذرت کے ساتھ ان کی اکثریت جو ہے یہ استعمار کے گماشتے ہیں۔ صاف بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو، استعمار کے لیے کام کرتے ہیں، یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں قوموں کے درمیان، کیونکہ حاکم ہیں اب ان کے پاس ہی رسانے تبلیغات ہیں، جتنے بھی تبلیغات کے ذرائع، یہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ فلسطین جو ہمارے بین الاقوامی مسائل ہیں، فلسطین کے مسئلے میں دنیا کا کون سا اسلامی ملک ہے جس کی عوام فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے؟ عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے، عوام یمن عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلم امت جو ہے نا، امت جس کو ہم کہتے ہیں، امت میں انتشار کا بھی یہ جو ممالک میں جو انتشار ہے نا، اور یہ ہوتا ہے حکمرانوں کے اختلافات کی وجہ سے، حکمرانوں کے اپنے مفادات۔ کون سے مفادات؟ کہ میری حکومت طویل ہو۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، میں اسی بنی امیہ میں سے آپ کو 2 حکمران بتاتا ہوں، اسی بنی امیہ میں کہ جنہوں نے جو ٹکرا گئے، اپنے سسٹم سے ٹکرا گئے۔ اسی یزید کا بیٹا، یہ میں شام ہو کے آیا ہوں، میں اس کی قبر کی زیارت بھی کر کے آیا ہوں، میں اس پہ فاتحہ بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، اس نے تخت کو ٹھوکر مار دیا کہ نہیں، یہ باطل ہے، یہ خون حسین اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں اس تخت پر نہیں بیٹھتا، میرے لیے گناہ ہے، اور اللہ میرے گناہ کو معاف کرے، اور پچھتاتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ دوسرا خلیفہ، نامور خلیفہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، جس نے صرف 2 سال حکومت کی ہے، بس 99 ہجری 100، لیکن آپ اس کا دور تو پڑھیں، تاریخ اسی بنی امیہ کے حکمران کو، یہ مروان کے پوتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان، لیکن عبدالعزیز کا کیا مقام ہے؟ کیسے کو یعنی بتایا کہ آپ ٹکرا تو جاؤ سسٹم سے، اپنے ہی سسٹم سے ٹکرا گئے، ٹھیک ہے انہیں سازش کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا، لیکن سسٹم سے ٹکرائے۔ تو آج بھی ہمیں حکمرانوں کی سطح پہ ہماری پریشانی ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں کہ جو آگے بڑھ کر، اللہ کرے کوئی ایسا پیدا ہو جائے کہ جو ان سے ٹکرائے۔ ہیں 2-4 آدمی، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ سسٹم سے ٹکرا رہے ہیں، استعمار کو للکار رہے ہیں۔ تو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ امت بیچاری تو ہر وقت متحد ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ہمارے یہاں بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے پوری امت نکل آتی ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے رہنماؤں کی سطح پہ، یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے نا، یہ کنفیوز کر دیتی ہے، چاہے وہ مذہبی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہو، یہ ہمیں گمراہ کرتی ہے۔ تو جناب سید الشہداء نے آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے مدینے سے بھی جب چلیں تو آپ اپنے خط میں جناب محمد حنفی، اپنے جو آپ بھائی ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی، ان کو خط میں لکھتے ہیں کہ گواہ رہنا کہ میں فتنوں فساد کے لیے یا حکومت کے لیے یا شر پھیلانے کے لیے گھر سے نہیں نکل رہا، میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی
انل منکر، امر بالمعروف اور نہی انل منکر کے لیے نہیں کہا یہ کر۔ مکے میں آپ یہ خود بات دیتے رہے، 2 محرم کو پہنچے تو عربوں میں ایک اصول ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اونٹ پہ کوئی میدان میں نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ نہیں چاہتا۔ آپ نے جتنے بھی خطبے دیے ہیں عمر سعد کے لشکر کے سامنے اونٹ پر جا کے دیے، کیوں؟ یعنی اعلان یہ کرے کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں انتشار نہیں چاہتا، میں جھگڑا نہیں چاہتا، میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ آخری وقت میں گھوڑے پر نکلے، جب آخری حجت تمام کیے نا اپنے شہادت، اس وقت آپ گھوڑے پر جنگ کے لیے نکلے، ورنہ آپ صبح تک ان ناقے پر گئے خطبہ دینے، سمجھانے کے لیے، کیوں؟ تاکہ ملت انتشار سے بچے۔ اور اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں آئی تھیں، اگر جناب سید الشہداء کے ساتھ یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی، مقصد حسین واضح نہ ہوتا۔ بس اسی لیے یہ بھی شعر کہا گیا کہ حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس مقصد حسینیت کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ساری دنیا میں ان ایام میں ذکر حسین برپا ہوتا ہے اور مقصد حسین کو بیان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کربلا تک ہی محدود ہو جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہا اس پیغام کو آگے نہیں بڑھاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، دونوں معزز علماء کا بہت شکر گزار، آپ حضرات تشریف لائے اور اتنی اہم گفتگو اور کرنے کے کام، حسینیت کیا ہے، یہ روشنی کیا ہے، اس تعلق سے کتنی اہم گفتگو فرمائی۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے جو قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ آج تک یہ پیغام چل رہا ہے اور یہ روشنی اپنا سفر قیامت تک کرتی رہے گی۔ لیکن جو پیغام اور جو گفتگو سامنے آئی، اگر 2 اشعار پیش کیے جائیں تو صرف یہی میں عرض کروں گا کہ حق و باطل کا وہی مارکہ عہد قدیم گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے۔ امام عالی مقام، آپ کی خدمت میں ہمارا سلام۔